مسند کے اعلیٰ حضرت سلام۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کیسے ہو پائے رقم جاہو جلال اشرف، کیسے ہو پائے رقم جاہو جلال اشرف، جلوہ حسن محمد ہے جمال اشرف، ہے گل ذات میں شادابی باغ تطہیر، ہے گل ذات میں شادابی باغ تطہیر، حشر تک کتنی خوش اقبال ہے فال اشرف۔ ہم سمجھ پائیں گے کیا ان کے قدم کی عظمت، ہم سمجھ پائیں گے کیا ان کے قدم کی عظمت، جب کمالوں کا خزینہ ہے نعال اشرف، اور اشرفی نیر میں ہے ان کے قدم کی برکت، اشرفی نیر میں ہے ان کے قدم کی برکت، زمزم ہند ہے یہ آب زلال اشرف، زمزم ہند ہے یہ آب زلال اشرف، جس کی خوشبو سے معطر ہے مشام عالم، جس کی خوشبو سے معطر ہے مشام عالم، حشر تک پھولے پھلے باغ عیال اشرف، حشر تک پھولے پھلے باغ عیال اشرف۔ عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، ہمارے ملک بھارت کی سرزمین جن اولیاء کرام کے انوار ولایت سے روشن و منور ہے، اور وہ اولیاء کرام کہ جن کا فیض اسلامیان ہند پر بارش کی طرح جھوم جھوم کر برس رہا ہے، ان میں ایک بڑا ہی نمایاں نام تارک السلطنت، مخدوم العالم، غوث العالم سیدنا سرکار اوحد الدین مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمت والرضوان کا ہے، جن کا مزار مبارک کچھوچھا مقدسہ کی سرزمین پر مرجع خلائق ہے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمت والرضوان شہید کربلا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل پاک سے تعلق رکھتے ہیں۔
حسینی سادات میں سے ہیں، دو اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے دنیاوی سلطنت چھوڑی، دنیا کا تخت، تاج اور بادشاہت چھوڑی، اور ان کو روحانی اور باطنی سلطنت حاصل ہوئی۔ اور بھی اولیاء ہو سکتے ہیں جنہوں نے تخت و تاج چھوڑے ہوں، لیکن دو مشہور اولیاء کرام کہ جنہوں نے بادشاہت چھوڑی، دنیا کی بادشاہت چھوڑی، تو آج اہل عشق و ایمان کے دلوں کے اوپر وہ حکومت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو دو مشہور اولیاء کرام ہیں، ان میں ایک ذات ہے حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمۃ والرضوان کی۔ آپ بھی بادشاہ تھے، بادشاہت چھوڑ دی، فقیری اختیار کی، اور فقیری میں ایسے بادشاہ بنے کہ آج تک اہل ایمان کے قلوب پر وہ بادشاہت کر رہے ہیں، آج تک ان کا نام زندہ و تابندہ ہے۔ دوسری شخصیت ہے تارک السلطنت سیدنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمۃ والرضوان کی۔ آپ بھی بادشاہ تھے، سلطان وقت تھے آپ۔ سمنان جو ملک ایران میں ہے، اصفہان سے تقریباً 200 میل کے فاصلے پر ہے، عظیم الشان سلطنت تھی یہ۔ آپ کے والد ماجد سید ابراہیم علیہ الرحمۃ والرضوان بادشاہ تھے، اور کئی 100 برس سے یہ سلطنت چلی آ رہی تھی۔ بادشاہ تو تھے ہی، لیکن بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ زہد و ورع کا پیکر بھی تھے، تقوی شعار پرہیزگار بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بیگم، مشہور ولی حضرت احمد یسوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، بڑی عابدہ، زاہدہ، پرہیزگار، دن کا اکثر وقت قرآن کی تلاوت میں، نوافل میں، اوراد و وظائف میں گزرتا، اور تہجد کی تو ایسے پابند تھیں کہ ان سے تہجد چھوٹتی ہی نہیں تھی۔ تہجد کی اتنی پابند، اور راتیں عبادت میں بسر ہوتی۔ دیکھیے، جب مائیں نیک ہوتی ہیں تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ اپنے گھروں کا آپ جائزہ لیں، ماؤں کا عمل کیسا ہے؟ جب دن بھر گھر میں ناچ گانے ڈرامے ہوں گے تو بچہ کوئی ولی تھوڑی ہوگا پھر، وہ بھی ناچنے گانے والا۔ جب اس کو بچپن سے ہی وہی ماحول مل رہا ہے تو اسی ماحول میں وہ پروان چڑھنے کے بعد ویسا ہی بنے گا۔ بھئی چراغ میں تیل ڈالو گے تو روشنی ہوگی، اچھی تربیت کرو گے تو اولاد اچھی ہوگی۔ چراغ میں تیل کے بجائے تم پانی ڈالو اور اس سے روشنی کی توقع کرو تو یہ فضول ہے کہ نہیں؟ پانی ڈال کر کے چراغ سے روشنی حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اچھی تربیت اولاد کی نہیں ہوگی۔ اولاد سے بھلائی کی توقع رکھنا بھی فضول ہے۔ جب مائیں تہجد گزار ہوتی تھیں تو ان کے گود میں پرورش پانے والا بچہ، اللہ اکبر، جب درود پڑھ پڑھ کر کے مائیں بچوں کو دودھ پلاتی تھیں تو درود کی برکت کیا اس بچے کو نہیں حاصل ہوگی؟ جب درود پڑھ پڑھ کر کے، قرآن کی تلاوت کر کر کے بچے کو پروان چڑھاتی تھیں تو بچہ بھی نیک اور صالح ہوا کرتا تھا۔ یہ جتنے اولیاء کرام آپ کو ملیں گے، ان کی ماؤں کے حالات زندگی کا آپ مطالعہ کریں،
تو مائیں آپ کو عموماً تہجد گزار ملیں گی، پرہیزگار ملیں گی، درود کی کثرت کرنے والی، قرآن کی تلاوت کی کثرت کرنے والی، اوراد و وظائف کی کثرت کرنے والی، نوافل کی کثرت کرنے والی مائیں ملیں گی۔ جب مائیں پرہیزگار ہوتی تھیں تو بچہ بھی غوث العظم بن کر کے جلوگر ہوا کرتا تھا۔ جب مائیں پرہیزگار ہوتی تھیں تو بچہ بھی معین الدین غریب نواز بن کر کے جلوگر ہوا کرتا تھا۔ مائیں پرہیزگار ہوتی تھیں تو بچے بھی صالح ہوا کرتے تھے۔ تو حضرات گرامی، یہ والدین ہیں سیدنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمت والرضوان کے، والد محترم سید ابراہیم، والدہ محترمہ بی بی خدیجہ بیگم علیہ الرحمت والرضوان۔ حضرات گرامی، بادشاہ ہیں آپ کے والد ماجد، آپ کے گھر میں 2-3 لڑکیوں کی ولادت ہوتی ہے، اولاد نرینہ نہیں تھی، کوئی لڑکا نہیں تھا، تو یہ فکر مند رہا کرتے تھے کہ اللہ کوئی اولاد نرینہ عطا فرما دے، اس کے ذریعے سے ہماری نسل کا سلسلہ آگے بڑھے، ہمارے تخت کا وارث ہو۔ حضرات متفکر رہا کرتے تھے۔ ایک دن صبح کا وقت ہے، مصلی پر دونوں لوگ موجود ہیں کہ اتنے میں اس وقت کے ایک مجذوب تھے، ان کا نام بھی ابراہیم تھا۔ وہ مجذوب اچانک محل کے اندر ان لوگوں کے سامنے نمودار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ حیران ہوئے کہ یہ تو کسی کے اندر آنے کا وقت نہیں، اجازت نہیں ہوتی کہ اس وقت کوئی اندر آئے، یہ اندر کیسے آ گئے؟ حیرانی ہوئی، پوچھا تو پتہ چلا کسی نے اجازت نہیں دی اندر آنے کی۔ سید ابراہیم جو اللہ والے تھے سمجھ گئے کہ اپنے روحانی تصرف کے ذریعے سے یہ اندر داخل ہوئے ہیں، چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر کے گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور اپنے تخت شاہی کے اوپر لے جا کر کے ان کو بٹھا دیا اور خود باادب ہاتھ باندھ کر کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ اللہ والوں کا ادب اللہ والے ہی جانتے ہیں۔ بادشاہ وقت ہیں لیکن ایک مجذوب جانتے ہیں کہ جذب کے عالم میں جو بات نکل جائے مجذوب کی زبان سے وہ تقدیر الہی بن جایا کرتی ہے، اللہ اس کو ٹالتا نہیں ہے۔ مؤدب کھڑے ہو گئے۔ ادب بہت بڑی چیز ہے، ادب کرنے والا فیوز و برکات حاصل کرتا ہے، اور بے ادب کہیں بھی ہو کچھ نہیں پاتا، دھتکارا جاتا ہے۔ ادب بڑی چیز ہے، بزرگوں کی بارگاہ میں ہمیشہ مؤدب رہنا چاہیے۔ ادب سے آدمی بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ شہنشاہ وقت ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، مجذوب کو تخت شاہی پر بٹھایا۔ اب مجذوب فرماتے ہیں کہ تم بڑے فکر مند رہا کرتے ہو، کوئی بیٹا نہیں ہے نا؟ عرض کرتے ہیں کہ جی حضرت عنایت ہو جائے بہت بڑا کرم ہوگا۔ اب مجذوب اللہ والے، ان کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ان کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے جو جی میں آ جائے۔ کہنے لگے کہ ابراہیم، کیا تو ابراہیم سے سودا کرے گا؟ دونوں کا نام ابراہیم۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کیا تو ابراہیم سے سودا کرے گا؟ عرض کرتے ہیں جی حضور ارشاد ہو۔ کہتے ہیں کہ تجھ کو بیٹا چاہیے نا، سودا کر، 1000 شاہی اشرفیاں لے کر کے آ۔ اب وہ تو مجذوب، ان کو دولت سے کیا تعلق، لیکن ایک مزاج کی بات جو من میں آ جائے، مجذوبوں کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ 1000 اشرفیاں لے کر کے آ۔ یہ لے کر کے آئے۔ جب لے کر کے آئے اور ان کے سامنے رکھ دی، پیش کر دی، مسکرائے، فرمایا ابراہیم تو نے ابراہیم سے بڑا سستا سودا کر لیا، سستا سودا کر لیا، جا تیرے گھر بیٹے کی ولادت ہوگی،
اور بیٹا بھی ایسا ویسا بیٹا نہیں ہوگا، ایسا بیٹا ہوگا کہ جس کے فیض سے دنیا مالا مال ہوگی۔ حضرات گرامی، اب وہ تشریف لے جانے لگے۔ جب مجذوب تشریف لے جانے لگے تو سید ابراہیم پیچھے پیچھے ان کے احترام میں ان کو رخصت کرنے کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ مجذوب آگے آگے جا رہے ہیں، یہ پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ چند قدم چلے تھے، وہ مجذوب پیچھے مڑے، کہا کیوں پیچھے پیچھے آ رہے ہو؟ کیوں پیچھے پیچھے آ رہے ہو؟ ایک بیٹا مل گیا نا، اب پھر پیچھے پیچھے آ رہے ہو، جاؤ دوسرا بیٹا بھی مل جائے گا۔ اب ان کی زبان سے نکلا، اللہ نے اس کو پورا فرمایا۔ ابھی چند دن گزرے تھے، چند دن، ادھر مجذوب سے یہ بات ہوئی، چند روز گزرے تھے کہ سید ابراہیم علیہ الرحمت والرضوان کے خواب میں حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ خواب میں بشارت دیتے ہیں کہ ابراہیم تیرے گھر 2 فرزندوں کی ولادت ہوگی۔ ادھر بزرگ ایک کے بعد بولے جا دوسرا بیٹا بھی تجھ کو مل جائے گا، اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر بشارت دے رہے ہیں کہ تیرے گھر 2 بیٹے ہوں گے، ایک کا نام اشرف رکھنا اور ایک کا نام اعرف رکھنا۔ نام بھی بتا دیا کہ یہ نام رکھنا۔ چنانچہ سید ابراہیم کے گھر میں سید جہانگیر مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمت والرضوان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اللہ نے بڑا حسن و جمال بھی عطا فرمایا تھا، ذہن اور ساتھ ہی ساتھ بہت کمال بھی عطا فرمایا تھا۔ رسم بسم اللہ خوانی ہوئی، صرف 7 برس کے عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا، اور حفظ بھی کس طرح سے؟ قراءت 7 کے ساتھ حفظ کیا۔ یہ بڑا مشکل فن ہوتا ہے۔ 7 قراءتیں، یہ 7 کے ساتوں مشہور اور متواتر قراءتیں ہیں، اس کی تفصیل الگ ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بڑا مشکل فن ہوتا ہے یہ کہ 7 قراءتوں میں قرآن کریم پڑھا جائے۔ تو قراءت 7 کے قاری ہو گئے 7 سال کی عمر میں اور حافظ بھی ہو گئے، اور صرف 14 سال کی عمر میں جو مروجہ دینی علوم تھے اس وقت، علوم متداولہ جن کو کہا جاتا ہے، مروجہ دینی علوم میں آپ نے دسترس حاصل کر لی 14 سال کی عمر میں۔ آپ کے والد ماجد کا جب وصال ہوا، اس کے بعد آپ تخت نشین ہوئے۔ آپ نے اس طرح سے عدل و انصاف کے ساتھ بادشاہت کی کہ آپ کا چرچا دور دور تک ہونے لگا۔ عدل و انصاف میں لوگ آپ کی مثالیں دینے لگے، لیکن اللہ جل شانہ نے تو آپ کو کسی اور مقصد کے لیے منتخب فرما لیا تھا، اس لیے بادشاہت میں آپ کا دل نہیں لگتا تھا۔ حضرت خضر ایک دن تشریف لائے اور فرمایا کہ دنیا کی بادشاہت چھوڑ، تجھے سلطنت الہی سے حصہ ملے گا، دنیا کی بادشاہت کو ترک کر دے۔ جب یہ پیغام ملا، پہلے بھی دل آپ کا نہیں لگتا تھا، اگرچہ بادشاہ تھے لیکن عبادت کے ذوق اور شوق میں کوئی فرق نہیں تھا۔ آج آدمی تھوڑا سا بڑا تاجر بن جاتا ہے تو عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ وقت ہی نہیں ملتا، کیا کروں؟ تو مطلب فالتو وقت ہوگا تو عبادت کرو گے، عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے۔ نماز چھوڑتے رہو گے کہ وقت نہیں ملتا، مطلب جب کچھ نہ ہو، فالتو وقت ہو تو چلو نماز ہی پڑھ لو۔ اللہ نے فرض کیا ہے، نماز فرض کیا ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے نماز پڑھنا فرض ہے جب نماز کا وقت ہو جائے۔ دنیا کا چاہے جتنا بڑا نقصان ہو رہا ہو، آخرت کے نقصان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔
آخرت کا جو نقصان ہے وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ آدمی یہ تو دیکھے کہ جو ہی نماز کا وقت ہوا اللہ کا فرض متوجہ ہے، حکم متوجہ ہے کہ نماز پڑھ، اور تم اس حکم کو پامال کر رہے ہو اور دنیا میں لگے ہوئے ہو۔ بہت سے لوگ بولتے فجر میں نہیں اٹھ پاتا۔ ایک مشہور بزرگ تھے، ان سے گفتگو ہو رہی تھی، کوئی خاتون تھیں، وہ عرض کرتی ہیں کہ بچوں کو اٹھاتا ہوں میں تو بچے اٹھتے نہیں ہیں جلدی، تو آپ فرماتی ہیں کہ کوشش کر کے تم کو زبردستی اٹھانا چاہیے۔ کہتی ہیں کہ میں کوشش کرتی ہوں لیکن وہ نہیں اٹھتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں اچھا بتاؤ، اگر گھر میں آگ لگی ہوئی ہو، بچے گھر کے اندر سو رہے ہوں، تو زبردستی ان کو کھینچ کر تم باہر نکالو گی یا نہیں نکالو گی؟ اٹھاؤ گے یا نہیں اٹھاؤ گی؟ کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں حضرت جب آگ لگی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے آگ سے بچانے کے لیے میں ان کو زبردستی اٹھاؤں گی، کھینچ کر کے ان کو باہر لاؤں گی۔ تو وہ ارشاد فرماتے ہیں اس دنیا کی آگ کے مقابلے میں آخرت کی جو آگ ہے وہ کہیں زیادہ سخت ہے۔ اس آگ سے بچانے کے لیے جب تم زبردستی باہر نکالو گی تو کیا آخرت کی آگ سے بچانے کے لیے تم پر لازم نہیں ہوتا کہ زبردستی تم ان کو اٹھاؤ اور اللہ کا جو فرض ہے وہ ادا کرواؤ؟ تو حضرات بادشاہ تھے آپ، لیکن بادشاہ ہونے کے باوجود عبادت سے غافل نہیں تھے، بادشاہت بھی کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں بھی مصروف رہا کرتے تھے۔ بہرکیف آپ سلطنت کو چھوڑ دیتے ہیں، والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ بیٹا مجھے شیخ احمد یسوی علیہ الرحمت والرضوان کے جسم کی نسل سے ان کی والدہ تھیں، وہ عظیم بزرگ تھے۔ والدہ کہتی ہیں کہ ان کی روحانیت نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تیرا یہ بیٹا جو ہے اس کا فیضان پوری دنیا کے اوپر برسے گا۔ بیٹا میرے دل میں تو یہ بات تھی ہی، تو سلطنت چھوڑنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اب تو جا، میں نے تجھے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اللہ کے لیے تجھ کو میں نے وقف کیا، نکل اور تو دین کی راہ میں چل کر کے دین کی خدمت کر اور اپنے فیض سے دنیا والوں کو مالا مال کر۔ چنانچہ آپ اپنا تخت و تاج جو تھا چھوٹے بھائی سید اعرف کے حوالے کرتے ہیں، ان کو تخت شاہی کے اوپر بٹھاتے ہیں اور پورے اعزاز کے ساتھ شاہی لشکر ساتھ میں ہے، 12,000 کا لشکر لے کر کے آپ نکلتے ہیں سمنان سے، کیونکہ والدہ کی یہ خواہش تھی کہ بیٹا یہاں سے جاؤ تو جو بادشاہوں کے نکلنے کا طریقہ ہے اس طریقے کے اوپر عمل کرتے ہوئے جاؤ۔ 3 منزل آگے جانے کے بعد آپ سب کو واپس کر دیتے ہیں، آپ کا گھوڑا آپ کے ساتھ تھا، کچھ دور اور جاتے ہیں وہ گھوڑا بھی واپس کر دیتے ہیں، وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، تنے تنہا، اللہ اکبر۔ آپ پیدل چلتے ہوئے بہت سی جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ بنگال کے سرزمین پر پنڈوا شریف ایک جگہ ہے، علاء الحق پنڈوی علیہ الرحمت والرضوان اس وقت کے عظیم بزرگ تھے، آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کا بھی حصہ کسی مخصوص ولی کے پاس ہوتا ہے، ان کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے تو وہ اس بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور وہاں سے اپنا حصہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ادھر علاء الحق پنڈوی علیہ الرحمت والرضوان تقریباً 2 سال سے منتظر تھے کہ ہمارے پاس جو امانتیں ہیں، جو اس کا اہل ہے، مل جائے تو میں اس کے حوالے کر دوں۔ اللہ والے بھی تلاشتے رہتے ہیں، ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی امانت کسی اہل کے ہاتھ میں دوں۔ چنانچہ جب پنڈوا شریف کے قریب پہنچتے ہیں، اب یہ کچھ فاصلے ہی پر تھے، علاء الحق پنڈوی علیہ الرحمت والرضوان لوگوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں بوئے یار میں آید، دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ والے
ان کا کشف ہوتا ہے، کشف کے ذریعے سے وہ بہت کچھ جان لیتے ہیں، اور یہ کشف اللہ ہی کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ بوئے یار میں آید، یار کی خوشبو آ رہی ہے، اٹھتے ہیں چل پڑتے ہیں، اپنی آبادی سے کافی آگے تک اپنے معتقدین کو لے کر کے چلے جا رہے ہیں، اور ادھر سے تارک السلطنت غوث العالم سیدنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمت والرضوان آ رہے ہیں۔ جان لیا کہ یہی ہیں وہ جو ہماری امانت کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ حسینی سادات سے ان کا تعلق ہے، پالکی لے کر کے گئے، پالکی میں بٹھاتے ہیں۔ آپ حالانکہ بہت تأمل کر رہے ہیں بیٹھنے میں، لیکن نہیں، حکم ہوتا ہے، سید کا ادب سکھا رہے ہیں، وہ ادب سکھا رہے ہیں، خود پیر ہونے والے ہیں، لیکن مرید کی اتنی عزت کہ پالکی میں زبردستی بٹھایا کہ نہیں اس میں بیٹھو، پالکی میں بٹھا کر کے لے کے آئے۔ تقریباً 12 برس سیدنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ نے اپنے پیر کے ساتھ ساتھ بسر کیا، 12 برس خدمت میں رہے، اور شرف بیعت سے مشرف ہوئے، اور بہت نوازا انہوں نے۔ اور پھر تفصیل تو بہت ہے اس سلسلے میں، خلاصہ یہ کہ پھر آپ کو وہ جگہ دکھائی گئی، خود پیر نے جگہ دکھائی کہ یہ جگہ آخری آرام گاہ ہوگی۔ وہ جگہ ہر طرف سے پانی، بیچ میں ایک تل سا نظر آ رہا ہے جو زمین ہے۔ آپ وہ جگہ دیکھتے ہیں کشف کے ذریعے سے، اور اس کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ تو مختصراً یہ کہ جب آج کی جو موجودہ جگہ جسے کہ چوچھا شریف کہا جاتا ہے، یہاں جب پہنچتے ہیں، اللہ راہیں آسان کرتا ہے اور وہ چیزیں دکھا دیا کرتا ہے، پہنچا دیا کرتا ہے۔ جب یہاں پہنچتے ہیں، یہ علاقہ دیکھتے ہیں، تالاب اور بیچ میں ٹیلا نما جگہ، فوراً جو کشف کے ذریعے سے پیر و مرشد نے دکھایا تھا وہ یاد آ جاتا ہے کہ یہی جگہ ہے جو میری آخری آرام گاہ ہے۔ تو وہیں پر آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے، بڑے بافیض ولی ہیں، ہند کی سرزمین پر ان کا فیضان جھوم جھوم کر کے برس رہا ہے۔ کتنے لوگ جاتے ہیں اور جھولیاں بھر بھر کر کے وہاں سے واپس ہوتے ہیں۔ 28 محرم الحرام آپ کا یوم وصال ہے، اسی مناسبت سے یہ چند کلمات عرض کیے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے اور اولیاء کرام کے دامن سے ہم سب کو وابستہ رکھے، اولیاء کرام کی بارگاہوں کا ادب ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔